عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ باب صوم، سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ فرما رواؤں سے مراد جو ہے وہ حکمران ہیں، یعنی صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیانی عرصے میں یہ فیصلہ کیا کہ آس پاس کے قبائل اور دور دور کے جو حکمران ہیں ان کو دعوت اسلام دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ یہ جو ہم نے رسالت کے تقاضے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پڑھا، تب ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہوں گے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمام علاقوں، ممالک میں جہاں تک مسلمانوں کی رسائی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلے جو نبی ہیں وہ مخصوص علاقوں اور مخصوص قوموں کی طرف آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہر جگہ پہنچنا لازم تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا، وہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار تھے۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اور اس میں دیکھیں یہاں پر کچھ نقشہ بھی دیا گیا ہے جس میں مختلف ممالک جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ شام، عراق، اردن، مصر اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ ہے، اور یہ مدینہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ممالک کی طرف جو ہیں وہ دعوت دین کا کام جو ہے وہ کیا، اور دعوت اسلام جو ہے وہ مختلف صحابہ کے ذریعے سے ان جو ممالک ہیں یہاں پر بھیجی گئیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جزیرۃ العرب ہے یہاں پر جو مختلف قبائل تھے ان کی طرف بھی دعوت اسلام جو ہے وہ بھیجی گئی۔ اس میں پہلا خط جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کی طرف بھیجا، اور جو یہاں پر نقل بھی کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ شاہ روم کو خط بھیجا۔ اس خط کو اردو ترجمے میں درج ذیل طور پہ پیش کیا گیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خط لکھنے سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھی جاتی تھی، اور وہ خط جو ہے وہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ تھا: اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ یعنی یہ جو بات کی گئی کہ آپ کو دگنا ثواب ہوگا، وہ کیسے کہ جب ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ، ایک حکمران جب جس راستے پر چلتا ہے اس کی رعایا بھی اسی راستے پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر شاہ روم جو ہے وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیتا تو اس کی رعایا بھی اس دعوت اسلام کو قبول کر لیتی، تو اس کے اپنے قبول کرنے کا بھی اس کو اجر ملتا اور اس کے رعایا کے قبول کرنے کا بھی اس کو اجر ملتا۔ لیکن اگر وہ اس دعوت سے روگردانی کرے یعنی منہ پھیر لے، اس کو قبول نہ کرے، تو پھر اس کے اپنے نہ قبول کرنے کا گناہ بھی اسے ہوگا اور رعایا کے قبول نہ کرنے کا گناہ بھی اسی کے سر ہوگا۔ اس بات سے آگاہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو، اور مزید کیا کہا: اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔
یعنی ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان کیا بات جو ہے وہ کیا تھی؟ ایک جیسی تھی، یکساں برابر ہونا۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کی دعوت کا آغاز ہی توحید سے ہوتا تھا، اور اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اپنے علماء کی اتنی زیادہ بات مانا کرتے تھے کہ اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی، ان کی انبیاء کو جو کتابیں دی گئیں، یہ تعلیمات اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ علماء نے جیسا کر دیا ویسا کر لیا، تو یہ کیا تھا؟ علماء کو رب بنانا۔ تو یہاں پر انہیں اس چیز سے بھی خبردار کیا گیا کن الفاظ میں کہ نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور جو شریعت دے دی ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی مرضی چلائے گا۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ یعنی اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا تو ہم بھی پھر جائیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہیں وہ کریں گے اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خط جب شاہ روم کو ملا تو پھر کیا ہوا۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاہ روم کا نام ہرقل تھا اور لقب کیسر تھا۔ ان دونوں باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے MCQs میں اور شارٹ کوسچن میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ شاہ روم کا نام کیا تھا؟ ہرقل، اور اس کا لقب کیا تھا؟ کیسر۔ اور یہ تھا کون؟ وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ یہ 1، 2 اور 3، یہ 3 چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے شاہ روم کے بارے میں۔ شاہ روم کا نام ہرقل، شاہ روم کا لقب کیسر، اور شاہ روم کس مذہب کا ماننے والا تھا؟ کس مذہب کا پیروکار تھا؟ عیسائی مذہب کا۔ ہرقل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک یہاں اس خط کو کہا گیا ہے۔ نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا، یعنی وہ اس بات سے متاثر ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسے دی تھی اور جن الفاظ میں اسے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا تھا، اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اس نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ یعنی شاہ روم کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ دین جو ہے یہ بالکل سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً حق ہے، لیکن جب اس کو یہ لگا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا تو اس کے ارد گرد جو سردار ہیں اور جو مذہبی پیشوا ہیں، جو علماء ہیں، ان کے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور جب وہ اس کی مخالفت کریں گے تو پھر اس کو اس بادشاہ کی کرسی سے ہٹنا پڑے گا، یعنی اقتدار سے محرومی یہ اس کے حصے میں آئے گی۔ تو اس کے دل میں اس اقتدار نے اتنی جگہ بنا لی تھی کہ اس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ دوسرا خط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام لکھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ شاہ حبشہ نجاشی کے نام لکھا اور اس کو امیہ بن زمری کے ہاتھ بھیجا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ بن ابجر تھا، اور اس خط کا متن بھی تقریباً وہی تھا۔ متن مطلب اس کی عبارت، اس کی بات چیت، یہ جو ابھی ہم نے اس خط میں پڑھی وہی اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ اس خط میں بھی موجود تھیں، یہ یہاں پر اس کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط بھیجا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ بن ابجر تھا۔ اس خط کا متن بھی تقریباً وہی تھا جو شاہ روم کو لکھا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ روم کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا اور نجاشی کا رد عمل کیا ہوا۔ جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا، وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔
اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نجاشی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس کو جو ہے وہ مہلت نہ مل سکی اور وہ وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی وفات کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر وہیں مدینہ میں نجاشی کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی، اور یہ نماز غائبانہ نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یعنی میت سامنے نہ ہو اور نماز جنازہ پڑھی جائے، وہ غائبانہ نماز جنازہ کہلاتی ہے، اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ اس کے بعد شاہ فارس کے نام خط ہے۔ شاہ فارس کو جو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شاہ فارس کو جو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کو لے جانے والے جو ہیں وہ کون تھے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کا جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا، اس نے اس دعوت کو قبول کیا یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا۔ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا۔ جیسے شاہ روم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اصل نام، لقب اور مذہب اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے، بالکل اسی طرح شاہ حبشہ، شاہ فارس اور شاہ مصر کے بارے میں بھی یہ معلومات آپ کو الگ الگ یاد رکھنی ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا۔ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا اور وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا، یعنی اس کو شدید غصہ آیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، بہت غرور کے ساتھ۔ یعنی اس کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قوت والا اور طاقت والا سمجھتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر حکمرانی کرنا میرا حق ہے۔ تو جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور غرور میں آ کر اس نے کیا کہا، اس نے کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیر غلام کہا، اور یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت پارا پارا کر دے، یعنی وہ جو حکمرانی کر رہا ہے وہ حکمرانی اس سے چھن جائے، اور ایسے چھنے کہ دوبارہ اس کو کبھی نہ ملے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، اس کے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آخری خط جو اس سبق میں شامل کیا گیا۔ ویسے تو اور بھی خطوط لکھے گئے تھے، لیکن آپ کے سبق میں صرف 4 جو ہیں وہ خطوط شامل کیے گئے ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاہ مصر مقوقس کے نام خط۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا۔ مقوقس کا اصل نام جریج بن مطاع تھا۔ یہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں اصل نام بھی آ گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کس مذہب کا پیروکار تھا۔ خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزماں کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے۔ مقوقس اسلام قبول کرنے میں تو آمادہ نہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے، جس میں دلدل نامی مشہور خچر بھی شامل تھا۔ یعنی مقوقس پر بھی دعوت اسلام کا اثر جو ہے وہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اثر ہوا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس نے وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ پہلی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، تو جو اہل کتاب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے باخبر تھے کہ ایک نبی ایسا ضرور آئے گا جو کھجوروں کی زمین پر ہوگا، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ وہ ملک شام میں آئیں گے، یعنی اس کا جو علاقہ تھا اس کے آس پاس جو ہیں وہ آئیں گے، تو تب وہ اس نبی کی جو ہے وہ اطاعت قبول کر لے گا۔ لیکن چونکہ یہ نبی تو عرب میں آیا ہے
تو اس کی اطاعت میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا کیا، خط کو تو محفوظ کر لیا اور بہت حفاظت سے بھی رکھا، لیکن اسلام قبول نہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھی بھیجے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا فرما رواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح یعنی تمام قوموں کے درمیان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بہت سے قبائل جانتے تھے اور چند ایک جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ جانتے تھے، باقی تمام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کی طرف خطوط بھیجے تو سب تک یہ اطلاع جو ہے وہ پہنچ گئی کہ ایک آخری نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سرزمین عرب پر آ چکا ہے اور اس کی پیروی کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ یہاں پر ایک بات دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی خط لکھے جاتے تھے اس کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روایت پر جو ہے اس رواج کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی چاندی کی جس کے اوپر محمد رسول اللہ نقش تھا، اور اس انگوٹھی کی مہر جو ہے وہ خطوط پر لگائی جاتی تھی۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام جو ہے زیادہ تر حکمرانوں کی طرف دعوت اسلام خطوط کے ذریعے بھیجی۔ اب ہم اس کے تفصیلی سوالات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوال جو ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے سے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو دعوت کیوں دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی۔ سوال نمبر 2 ہے، ہرقل کے نام خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس کس چیز کی دعوت دی تھی؟ ہرقل کے نام خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توحید کا پیغام پہنچایا، دعوت اسلام دی، ہرقل کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اسلام لے آنے پر اسے دگنا ثواب ملے گا اور نافرمانی کرنے پر رعایا کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ ہرقل اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن سرداروں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، نجاشی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تحریر کریں۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ بن ابجر تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک آنکھوں پر رکھا، خط تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ تھوڑی سی تشریح میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نجاشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکا تھا۔ اس کی وفات کی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا۔ وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سن کر وہ طیش میں آ گیا اور ناہر متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دیا، یعنی جس اقتدار میں آ کر اور جس کا غرور تھا اس غرور میں آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا، وہی بادشاہت جو ہے وہ اس سے چھن گئی۔ اس کے بعد مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر سوالات ہیں، مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا کیا جواب دیا؟ مقوقس کا اصل نام جریج بن مطا تھا۔ یہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، اسے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے جن میں دلدل نامی خچر بھی تھا۔ شاہ روم کا لقب کیا تھا؟ شاہ روم کا لقب کیسر تھا۔ شاہ روم نے اسلام قبول کیوں نہ کیا؟
شاہ روم نے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار کی راہ محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ کسریٰ کس مذہب کا پیروکار تھا؟ کسریٰ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ مقوقس کا اصل نام جریج بن مطاع تھا۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش کے لیے یہاں سوال دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کیسی تھی؟ ابھی جب ہم نے اس سبق کو پڑھا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا اور آپ کے چیپٹر میں بھی یہ جواب جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور تھوڑا سا سوچیں اور ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔